اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک الغنی ذو الرحمہ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظیم۔ آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 141 تک سورہ الانعام پارہ 8۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار ہے کیا ہے؟ غنی ہے، رحمت والا ہے، غنی ہے، رحمت والا ہے۔ شاید کوئی کم فہم اس غلطی میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے، رسول بھیجے جا رہے ہیں، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، معجزات کا سلسلہ جاری ہے، تو شاید اس کی کبریائی کا دار و مدار اور اس کی خدائی اور بادشاہی کا انحصار ہم پر ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بلا رہا ہے کہ اس کا نظام نہیں چل رہا۔ تو فرمایا اگر ہم نے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کی خدائی قائم رہے گی، اور اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی عظمت و کبریائی میں فرق آ جائے گا، چنانچہ اس کا ازالہ کر دیا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، تمہارا رب کیا ہے؟ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہاں، اس کی رحمت بے پایاں اور اس کی شفقت بے نہایت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے سے بچایا جائے، اور تم میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان اپنا اصلی مقام پہچان سکے۔ وَيَسْتَخْلِفْ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے، تباہ کر دے تمہیں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاء، اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ یعنی اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، تمہیں مار دے پھر کوئی اور لے آئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو پہلے تمہارے تھے وہ چلے گئے، اس کے بعد تم آ گئے، پھر تمہیں مار دے، پھر اور آ گئے، پھر وہ مار دے، وہ اور مار گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چلتا رہتا ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ اور اگر وہ چاہے تو مٹا دے تمہیں اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور جس طرح تمہارے باپ دادا یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی بعد تمہیں ان کا قائم مقام کر دیا، اور دنیا کے سارے کاروبار جوں کہ توں چل رہے ہیں، اسی طرح وہ قادر مطلق تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا، اور دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی قیامت کیا ہے؟ انما توعدون لآت، قیامت آ کے رہے گی، قیامت آ کے رہے گی۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ فرمائیے اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، انی عامل، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو تم جان لوگے کہ کس لیے ہوتا ہے من تکون لہ عاقبۃ الدار، اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ تو تم جان لوگے کہ کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ انہ لا یفلح الظالمون،
بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ آپ فرمائیے اے کفار، اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے شرک و کفر سے چمٹے رہنے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا، اور موت کے تلخ گھونٹ سے جب تمہارا یہ خمار اترے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کس کی دنیاوی زندگی کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا اور کس کا برا، کس کا برا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اور اس نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے اس سے۔ یہاں مشرکین عرب کی حماقت اور جہالت کا ایک اور بین ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کھیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اگایا اور وہ مویشی جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور مہمانوں کے لیے خرچ کرتے، اور کچھ بتوں کے نام کا حصہ نکالتے اور اسے ان کے پجاریوں پر صرف کرتے۔ یہ بھی کچھ کم حماقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حصہ کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر حماقت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کا پھل زیادہ ہوتا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام منتقل کر دیتے، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ کے نام پہ منتقل نہ کرتے۔ فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے جو پیدا فرمایا فصلوں اور مویشیوں سے مقرر حصہ۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے خیال میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ حصہ جو ہوا ان کے شریکوں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہی برا فیصلہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور یوں ہی خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے کبیح افعال اور جاہلانہ اعمال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنیٰ درجہ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادہ سے حق کو قبول کرے یا اسے رد کرے، اسے مجبور محض بنا کر انسانیت کے مسند رفیع سے جمادات کی پستی میں پھینک نہ دیا جائے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، اور بیلے یہ مویشی، اور حرث حجر، اور کھیتی رکی ہوئی ہے، لا يطعمها الا من نشاء، کوئی نہیں کھا سکتا انہیں سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، بزعمہم، یہ بات اپنے گمان سے کہتے، وانعام، اور بعض مویشی حرمت ظہورها، بعض مویشی ہیں حرام جن کی پشتیں سواری کے لیے، وانعام، اور بعض مویشی لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، کہ نہیں ذکر کرتے نام خدا ان کے ذبح پر، یہ محض افتراء ہے اللہ پر۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب سزا دے گا انہیں جو وہ بہتان باندھا کرتے۔ مشرکین اپنی طرف سے باتیں گھڑتے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے، اور ان من گھڑت باتوں پر عمل اس طرح کرتے جیسے یہ کوئی بڑا کار ثواب ہو۔ مثلا وہ کہتے یہ حصہ جو بتوں کے لیے مخصوص ہے اس کا عام استعمال حرام ہے، اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ مثلا یہ بت خانہ کے پجاری یا مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں، اور پر اس کا کھانا حرام ہے۔
اور جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے ان پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے تھے، اور جن جانوروں کے وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز نہ سمجھتے، اور ان من گھڑت خرافات کے متعلق دعویٰ یہ کرتے کہ اللہ کا حکم اسی طرح ہے۔ وقالوا ما فی بطون، اور بولے جو ان مویشیوں کے شکموں میں ہے، حاذی الانعام خالصۃ لذکورنا، وہ نرا ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری بیویوں پر۔ من گھڑت بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایک ڈھکوسلا سا بنایا ہوا، یہ مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتے، اس پہ مرد سوار نہیں ہو سکتے، طرح طرح کی باتیں۔ اور ظلم یہ کہ وہ یہ ساری باتیں منسوب کر دیتے اللہ کی طرف کہ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا، کیونکہ اللہ کا انکار تو ان کے لیے مشکل تھا اور ناممکن تھا۔ وَإِن يَكُنْ، اور اگر وہ ہو میتتاً مرا ہوا پیدا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر وہ سب مرد و زن اس میں حصہ دار ہیں۔ کیسے یعنی عجیب و غریب قسم کے ان کے معاملات۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ جلد ہی بدلہ دے گا انہیں ان کے اس بیان کا، انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہاً حماقت سے، بغیر علم بغیر جانے، وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ نے بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، قد دلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے ہدایت پانے والے۔ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ اپنے وہم و گمان سے قانون بنانا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔